فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا، جس کے پاس سب کچھ ہے توحید نہیں ہے، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے، اللہ کے ہاں اس کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا زمین بھر کے سونا بھی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے گا۔ اے مسلمانوں، ہم بہت غریب ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت لوٹے پیٹے ہیں، لیکن اگر توحید کو بچا کے لے کے چلے گئے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں توحید کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، کہیں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرنا تو اسلام کو لے کے جانا، تمہیں موت آئے تو توحید کو لے کے اللہ کے پاس جانا۔ پانچوں ٹائم کی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلا، تو اسلام کے اوپر ہم کو چلا، اپنے سچے دین پر تو ہم کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، اے اللہ تو نبیوں کے راستے پہ چلا، تو صدیقین کے راستے پہ چلا، تو شہداء کے راستے پہ چلا، تو صالحین کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تو یہودیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا، اور اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو بھٹک گئے، عیسائیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے اس دولت کی ہمیں اور آپ کو قدر و قیمت نہیں معلوم، اسلام کیا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے توحید کی ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ بھائی عبدالغفار صاحب کو کیا پتا تھا کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت سنواری کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ کسی مشرک کے گھر پیدا ہوتا تو کسی گائے کو دیکھ کر کے میں بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوتا، کسی گائے کا پیشاب میں بھی پی رہا ہوتا۔ تو اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے میرے پیارے سے، اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر اعظم گڑھ میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام باقی رام تھا، غیر مسلم گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس لڑکے کے من کے اندر جگیاسا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، اسلام کا مطالعہ کرنے کی، پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کی اسٹڈی کی، قرآن کو پڑھا، نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی زندگی کو پڑھا۔ ایک مولوی صاحب سے ملا، مولوی صاحب میں اسلام کو سویکار کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آیا، پاک صاف ہو کر کے آیا، مولوی صاحب نے کہا چلو کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا،
मौलवी साहब ने कहा आप क्या चाहते हो? कहा मौलवी साहब मैंने इस्लाम कबूल तो कर लिया, मगर मैं चाहता हूं मैं इस्लाम की और स्टडी करूं और मुताला करूं, मैं कुरान की लैंग्वेज को पढ़ना चाहता हूं, मैं हदीस को पढ़ना चाहता हूं। मौलवी साहब ने कहा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं। उस लड़के ने उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का सफर किया और तमिलनाडु के इलाके उमराबाद में जमात अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। उस लड़के ने 10 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की और वहां से पूरा आलिम बन करके, कुरान और हदीस का जानकार बन करके निकला। उसके नंबर इतने अच्छे आए, उतने उसके मार्क्स इतने अच्छे आए, उसका एडमिशन मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। मदीना के अंदर उसने एडमिशन लिया। इल्म हदीस की फैकल्टी में उसका शौक था नबी की हदीसों को पढ़ने का। उसने हदीस की फैकल्टी में एडमिशन लिया और इल्म हदीस में पहले उसने बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। इतना पढ़ लिख करके वो इंसान खामोश नहीं बैठा। उसके मन में एक और जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने नबी की तमाम सही हदीसों को इकट्ठा कर दूं। उसने अपने नबी की तमाम सही हदीसें जो अलग अलग किताबों में पाई जाती हैं सबको इकट्ठा किया और 12 जिल्दों में उसने 12 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में उसने किताब लिखी और किताब का नाम उसने लिखा अल जामे अस्सही। और दुनिया उस इंसान को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है। नहीं जानते थे, उस लड़के के माँ बाप को भी शायद पता नहीं था कि हमारा ये लड़का मुसलमान होगा और अपने दौर का इतना बड़ा आलिम बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत आलिम के हाथ में भी नहीं है। आलिम रास्ता बता सकता है, आलिम तबलीग कर सकता है, आलिम आपको सही रास्ता बता सकता है, मगर आपको हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहता हिदायत देता है। नबी के चचा अबू तालिब बहुत प्यार करते थे नबी से, हर मुश्किल मौके पर नबी का साथ देते हैं। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आता है, अल्लाह के नबी चाहते मेरे चचा कलमा पढ़ रहे हैं। ओ लोगों, कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप मुसलमान हैं। माँ के मरने के बाद कम से कम दुआ तो कर सकते है, अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे। जरा कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलेजे से जाके पूछे, वो अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। हमारे नबी ने भी अपनी माँ की मगफरत की दुआ की इजाजत मांगी, अल्लाह ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिली। अगर आपकी माँ मुसलमान है, अगर आपका बाप मुसलमान है, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथी। अबू तालिब बाप की तरह नबी को पाला है। आज आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास आते हैं। ऐ मेरे चचा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आप मेरे सहारा बन के हमेशा खड़े रहे। आज आपका आखिरी टाइम है। ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए, अपने भतीजे की एक बात मान लीजिए। ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। ऐ चचा, इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके हक में लड़ाई लड़ूंगा और आप जन्नत में जाएंगे। बस ये कलमा पढ़ के आप दुनिया से चले जाइए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, क्या करूं, भतीजा इतना बोल रहा है, पढ़ूं क्या कलमा। वहीं पर अबू जहल बैठा था।
وہیں پر عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا. اس نے کہا اے ابو طالب خبردار، مرنے کا ٹائم ہے، زندگی بھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے، مرنے کے ٹائم کہیں باپ دادا سے بغاوت مت کر دینا. اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے باپ دادا کے نام پہ کلنک مت لگنے دینا، اپنے بھتیجے کی بات مت ماننا، جو تیرے باپ دادا کا دھرم ہے اسی دھرم پر قائم رہنا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طالب یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ابو طالب کے پاس وہ ابو جہل نہ بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن امیہ نہ بیٹھا ہوتا، تو شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے. مگر بری سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا. ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور وہ کالج گرلز کالج ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں پڑھتے، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں. ماں باپ تو بڑے خوش ہیں، چلو آج کے دور میں ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے تو بوال ہوتا، چلو لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی، ہماری لڑکی سیف ہے. معاف کیجیے، آپ کی لڑکی سیف نہیں ہے. آپ کی لڑکی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے، آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، جو رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں. اور آپ کی لڑکی جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گی تو ان کا اثر آپ کی بیٹی کے اوپر بھی پڑے گا. صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی. ابو طالب کے اوپر صحبت کا اثر پڑا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے نبی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے شاعر کہتا ہے، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں، بڑے بڑی مرکری لگا دی جائے، بڑے بڑے ٹیوب لائٹ لگا دیے جائیں، اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو لائٹ کا کیا فائدہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ابو طالب نبی کے چچا ہونے کے باوجود، نبی کے گارجین ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے. ایک اور مثال دے دوں آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک، 950، 1000 میں 50 سال کم، اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے. اگر آج نماز پر کرم ٹولہ میں تقریر ہوئی اور کل صبح کوئی فجر نہ پڑے تو معاف کرنا، تقریر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ ہر سال جلسہ ہو رہا ہے، پردے پر تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے کرم ٹولہ میں جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جلسے میں آ رہی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، چمکدار کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، خوشبو میں بسی ہوئی ہے، اور تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے. کتنی تقریریں علماء نے بیان کی، نہ بے پردگی میں کمی آئی، نہ بے حیائی میں کمی آئی. اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تقریر کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح بس بہت ہو گیا،
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے، ان کو لال بتانی سے منیہاری ہم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی۔ آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے۔ مولوی صاحب ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی ہے؟ میں نے کہا کہ میری بہن، بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں، میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے، بیوی اپنے شوہر کا عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، سمان کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے۔ اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو، شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں۔ جاڑے کا موسم آیا، آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں، اپنی منزل پر پہنچا، دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے، میں وضو کی حالت میں، اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے۔ اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے، جو گندگی لگ رہی ہے، وہ تو نیچے لگ رہی ہے، تو مسح تو نیچے ہونا چاہیے، مگر مسح نیچے نہیں، مسح اوپر ہوگا۔ دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے ساتھ۔ اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی، کشتی بنانے لگے، یہ بھی نہیں پوچھا اے اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہوں، پانی تو دور دور تک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اب کشتی بناتے چلے جا رہے، قوم کے لوگ آتے چلے جا رہے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بھائی حضرت نوح تو بڑھئی بن گئے، یہ تو بڑھئی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کشتی بنا رہے، لوگ مذاق اڑا رہے، لوگ ٹھٹا کر رہے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سبق یہ دے رہے ہیں، اے سچائی کے راستے پہ چلنے والے، اے دین کے راستے پہ چلنے والے، دنیا تیرا مذاق اڑائے گی تو پرواہ مت کرنا، اے نقاب پہننے والی خاتون تو نقاب پہن کے نکلے گی، کوئی نعرہ بھی لگائے گا اپنے مذہب کا تو خاموشی سے آگے بڑھ جانا، اے داڑھی رکھنے والے نوجوان تیری داڑھی کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، تو اپنی داڑھی پر کبھی شرمانے کی کوشش مت کرنا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنی داڑھی کو صاف مت کر دینا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنے نقاب سے اے مسلمان عورت تو سمجھوتا مت کر لینا۔ حضرت نوح نے سبق دیا، دنیا کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے، ہاتھی کی چال پہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگ مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ کشتی بن کر کے تیار، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی پر جتنے ایمان والے ہیں سب کو شامل کر لو، اور تمہارے جتنے پریوار کے لوگ ہیں ان کو بھی کشتی پر بٹھا لو، وَمِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر جاندار، ہر جانور کا جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھ لو، جو بھی جاندار تمہارے سامنے موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے جتنے ایمان والے تھے، مٹھی بھر تھوڑے سے ایمان والے تھے، سب کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیا، ان کا پریوار بھی کشتی میں آ گیا، ان کی ایک بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، وہ کشتی پہ نہیں چڑھی، اور ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ کشتی پہ نہیں چڑھا۔ بیٹے کا نام کنعان تھا، جو علماء نے بیان کیا ہے واللہ اعلم، اس کا نام کنعان تھا۔ کنعان نام کا لڑکا بیٹھا نہیں کشتی پہ، نہیں سوار۔ جب کشتی کے چلنے کا ٹائم آیا،
اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سے پانی نکلنے لگا، پوری زمین پانی سے بھر گئی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اگر آپ کو نوح علیہ السلام کے طوفان کا اندازہ لگانا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا، جب سونامی آئی تھی تب کیا حال تھا۔ انڈونیشیا کے وہ علاقے جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں سمندر کے کنارے تھی، تاش کے پتوں کی طرح ٹہ گئی، گر گئی، ان علاقوں سے جا کے پوچھ لینا اور اندازہ لگا دینا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کیسا آیا تھا۔ آج بھی طوفان آتا ہے تو انسان کی کوئی بنائی نہیں بنتی، انسان کی کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ ارے طوفان تو بہت بڑی بات ہے، اتنی ترقی کر گیا ہمارا دیش بھارت، آج بھی بہار کے کچھ علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے تو نتیش کمار جی بھی کچھ نہیں کر پاتے، کٹیہار کے کئی گاؤں ڈوب جاتے ہیں، پوری بستی ڈوب جاتی ہے، گاؤں کے لوگ جتنے دن سیلاب آتا ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس سیلاب کا، اس باڑھ کا بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے اتنا مجبور ہے۔ انسان کہتا ہے I am so powerful، میں بہت شکتی شالی ہوں۔ ارے تو کیا شکتی شالی ہے؟ تیری اوقات نہیں ہے، کتنی بیماریاں ہیں، تیرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، کینسر کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج نہیں تلاش کیا جا سکا۔ جاؤ ممبئی کے ٹاٹا کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ہزاروں لوگ بیچارے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے گھر مکان کھیت کھلیان بیچ کر لاکھوں کا علاج کرا رہے۔ کیوں؟ میرا جیون بچ جائے، میری زندگی بچ جائے۔ انسان اللہ کی قدرت کے آگے مجبور ہے میرے پیارے ساتھی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پر سب کو بٹھا لیا، ان کا ایک لڑکا کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین، کہا ہے میرے بچے جلدی سے کشتی پہ آ جا، کافروں کا ساتھ نہ دے، تو کافروں کے ساتھ ڈوبنے والا نہ بن، میری کشتی میں آ جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جان میں بہت جینیس ہوں، اگر پانی آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی لہریں آئی، ابا جان میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ ارے پانی کتنا اونچا جائے گا، پہاڑ تک تھوڑی جائے گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بچے یہ عذاب ہے، یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہی کامیاب ہوگا جو تیری کشتی پہ آئے گا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جو کشتی میں جائے گا وہی بچے گا۔ نوح علیہ السلام کو تو سمجھ جانا چاہیے میرا بیٹا ایمان نہیں لایا اسی لیے تو ڈوب گیا، مگر باپ کا کلیجہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے ساتھی، باپ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے باپ۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ کہا گیا، میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا، میرا بچہ کیسے ڈوب گیا۔ اللہ، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، باپ سمجھاتا رہا، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، بیٹا ڈوب گیا، مگر باپ کی محبت دیکھو میرے پیارے ساتھی، جن کے باپ زندہ ہے باپ کی قدر کر لو میرے بھائیو، جن کی ماں زندہ ہے ماؤں کی قدر کر لو، نہ ماں کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی نہ باپ کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گا۔ آج 4 پیسے تمہارے پاس ہیں، باپ جس کو ضرورت پڑی تو تمہیں وہ پیسے دینے میں ہماری جان جاتی ہے، بیوی الگ سمجھا رہی ہے ارے چلو ابا کو کیا ضرورت ہے پیسہ دینے کی، ارے آج جس باپ کو تم پیسہ
دینے سے کترا رہے ہو اور تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کل تم تلاش کرو گے کہ کہاں میرا باپ مجھے مل جائے میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دوں۔ جس ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس ماں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور آج تو اس کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا، اس کی دوائیں نہیں لاتا، اس کو تو کھانے پینے کی چیزیں تک لا کے نہیں دیتا۔ کل جب یہ ماں چلی جائے گی تو تیرا ہاتھ مچلے گا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اسے نئی ساڑی لا کے دیتا، میں اسے نئے کپڑے لا کے دیتا، میں اس کے کھانے کی چیز اس کو لا کے دیتا۔ تو ترسے گا اپنی ماں کو دینے کے لیے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لو میرے بھائی، باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کرو۔ مرنے کے بعد کرم تولان کے مدرسے میں اپنے باپ کی طرف سے ایک کٹھا زمین بھی دے دی تو باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ماں کی طرف سے یتیموں کو کھانا بھی کھلا دیا تو ماں کو زندگی میں جو تو نے کھلایا ہے اس کے ثواب کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو میرے ساتھ، باپ باپ